اچھا، ایک شخص نے مجھے ایک رسالہ سینڈ کیا تھا کہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ موسیقی حرام ہے، لیکن کہتے ہیں میرے پاس ایک رسالہ ہے اور اس میں بھی ایک عالم کی ہے، اس نے بہت ڈیٹیل سے لکھا ہے کہ وہ عالم کہتے ہیں کہ نہیں، موسیقی حرام نہیں ہے، کہیں قرآن یا حدیث میں نہیں آئے ہیں، صاف یہ علماء اپنی طرف سے لکھتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے وہ موسیقی کے حوالے سے لکھا ہے کہ کچھ میں اس کے بتا دیتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بعض واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غنا یعنی موسیقی کے جواز کے قائل تھے۔ آیا یہ صحیح ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتے کہ میرے پاس 2 لڑکیاں وہ گیت گا رہی تھی، نغمہ گا رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرماتے بستر پر لیٹ کر کروٹ کیے ہوئے، اتنے میں سیدنا ابوبکر داخل ہوئے، مجھے ڈانٹ کر کہا کہ حضور کے سامنے شیطانی گانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر سے فرمایا ان کو چھوڑ دو، مطلب یہ ان کے ایک اجازت کا وہ لیتے، لیکن یہ اس میں بہت ڈیٹیل ہے، یہ ایسی کوئی بات یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو اسکالر بن جاتا ہے، بس اردو کی کتابیں پڑھ لیتا ہے۔ یہ شعر اور شاعری علیحدہ ہے، اور جو مزامیر ہے، غنا ہے، بانسری گانا بجانا، وہ ان کے ساتھ جب وہ گاتے ہیں تو وہ الگ چیز بن جاتی ہے۔ تو جو آلات ہے اس پہ فتویٰ آتا ہے۔ ایسے کوئی اگر کوئی نغمہ گائے، کوئی عورت ہو، جیسے کوئی پروگرام ہو شادی میں اور وہ آواز باہر مرد نہ سنے اور وہ ایک محفل کرے، تھوڑا سا دف اس کے ساتھ بجائے، تو اس پہ کسی کا اعتراض نہیں ہے۔ اس طرح اگر کوئی مرد اکٹھے ہو جائے، کوئی دف مارے اور ایک شعر و شاعری کرے، اور شعر و شاعری میں شرکیہ اشعار نہ ہو، اس میں کسی لڑکی کا ذکر نہ ہو، یا کسی امرد جو بغیر داڑھی والا لڑکا ہے اس کے ٹائپ کے شعر نہ ہو، ایسے کوئی کلام ہو تو کچھ ٹائم کے لیے محفل سجانے کے لیے کرے تو اس کو روٹین یا اس کو جائز کہنا، مطلب اس کو بار بار یا ایک ہر دن یا ایک ہر ہفتے وار اس طرح کا پروگرام یا میلس، وہ غلط ہے۔ لیکن کبھی ایک دفعہ سارے اکٹھے تھے اور انہوں نے کر دیا تو یہ غلط نہیں ہے، لیکن یہی ہے کہ اس کا وہ ہو خیال رکھا جائے۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے ایک فتویٰ پتہ نہیں کہیں سے وہ رسالے میں لکھا ہے کہ بھئی یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اس کے بارے میں یہ بھی 16 پیجز کا ایک فتویٰ ہے۔ اس میں جواب لکھا ہے کہ واضح ہے کہ موسیقی میوزک کی ممانعت آیات قرآنی کے علاوہ متعدد احادیث اور صحیح اور حسن احادیث سے واضح ہوتی ہے، جن کی کچھ تفصیل آگے آئے گی۔ ان دلائل کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ موسیقی اور سازوں کا معاملہ ہرگز عام مباحات کی طرح نہیں ہے، بلکہ بانسری، سارنگی سمیت موسیقی کے تقریباً سبھی آلات کا استعمال شرعاً ممنوع ہے۔ البتہ ایسے آلات جن کا استعمال عموماً موسیقی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ کسی جائز غرض کے لیے اب جیسے ہمارے علاقے میں وہ ایک کوئی لوہے کا برتن اٹھا لیتے ہیں، پتیلا ٹائپ، اور اس کو مارتے ہیں، اب یہ موسیقی کا نہیں ہے لیکن ویسے تو اس طرح کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ وہ جائز ہے، ایک خاص موقع پر کچھ شرائط ہے وہ اس کے ساتھ، اور ضرورت کے موقع شادی بیاہ وغیرہ اعلان کے لیے، خوشی کے لیے، اظہار کے لیے دف اور اس جیسے آلات کے استعمال کا شرعاً اجازت ہے۔ یہ فتویٰ بالکل لکھا ہے، لیکن شریعت میں دی گئی یہ اجازت انہی مواضع آلات تک محدود ہے جو احادیث میں مخصوص مواضع کے علاوہ عام حالات میں دف جیسے آلات کا استعمال بھی مکروہ ہے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عمل سے اس کی تائید ہوتی ہے، چنانچہ ایک روایت میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دف کی آواز سنتے تو معلوم کرواتے کہ کس لیے بجایا جا رہا ہے، چنانچہ اگر ولیمہ کا موقع تھا تو کچھ نہ کہتے، اور اگر ایسے کوئی موقع نہ ہوتا تو درے سے خبر لیتے۔ تو یہ پھر انہوں نے اس کے عربی کے اس کے بڑے بڑے عبارات وغیرہ یہاں پہ ذکر کی ہے۔ علامہ طبری نے متعدد اسناد سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي لَهْوَ الْحَدِيث، اس کا کہ حضرت ابن جابر رضی اللہ عنہ نے اس سے بتایا کہ اس سے مراد گانا ہے، لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ تفسیر طبری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے لہو الحدیث کا معنی نقل کرتے ہیں، یعنی اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس سے لہو الحدیث سے مراد گانا ہی ہے، اور اس بات کو انہوں نے 3 مرتبہ دہرایا۔ یہ پھر انہوں نے اس میں حوالے وغیرہ ذکر کیے ہیں۔ موسیقی کے حرمت پہ امام بخاری، امام
نے نقل کیا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا، قریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کو حلال سمجھیں گے۔ اس حدیث میں آلات موسیقی کی کثرت سے رواج کو اور اس کو جائز قرار دینے کو قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے، اور زنا اور شراب کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس امت میں دنسانے، چہرے مسخ کیے جانے اور پتھروں کی بارش کے واقعات ہوں گے۔ مسلمانوں میں سے ایک نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ فرمایا جب باجوں اور گانے والیوں کا عام رواج ہو جائے گا اور شراب پی جائے گی۔ مختلف 100 حدیث ہے، یہ تو بھی چھٹا اس کا پیج چل رہا ہے۔ اس میں آگے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت میں 2 قسم کی آواز ملعون ہے، تو خوشی کے موقع پر باجے کی آواز اور دوسری مصیبت کے وقت پر آہو بکا، شاید کوئی فوت کی ہو جائے اور وہ اس پہ واویلا کرے تو وہ بھی حرام ہے۔ اس طرح اس پہ بہت سارے احادیث اور بہت زیادہ انہوں نے اس کے حوالے وغیرہ دیے ہیں۔ بہرحال یہ جو کچھ علماء یا جس کا کہتے ہیں، عالم تو ایسا نہیں کہتا لیکن جو اسکالر ٹائپ ہے اگر وہ اس ٹائپ کی باتیں کرتا ہے تو یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں اتنا انہوں نے تقریباً 16 پیجز لکھے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میں پڑھوں گا تو یہ تو بہت ٹائم لگ جائے گا اور اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے انہوں نے لکھا ہے۔ بہرحال اس میں اس پر یہ جو بڑا فتویٰ جامعہ دارالعلوم کراچی کا ہے فتویٰ کہ یہ بالکل حرام ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔